متین سے متعلق ایک ضروری بات، میں صلحاء کی ایک مجلس میں حاضر تھا تو وہاں پہ ایک سوال سامنے آیا کہ آج کل مساجد میں رجحان ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے ائمہ مساجد کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ہر ہفتے نہ صحیح، یعنی ہر جمعے نہ صحیح تو ایک جمعہ چھوڑ کر ایک جمعہ اپنے خطبے میں اس کو باوقار انداز سے بیان کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، جو مسئلہ آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم سب کمزور ہیں، اور بہت بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ دین کی اہمیت ہمیں میسر نہیں ہے، نہ دین کی اہمیت ہمیں میسر ہے، نہ اس کا شعور ہے، نہ اس کی عظمت کا ادراک ہے۔ دین کی عظمت کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، اجل اللہ کی عظمت دل میں بٹھاؤ، یغفر لکم، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حافظ بھی ہیں ہم، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور دین سیکھنے کا دعویٰ بھی ہے، اسلامیات بھی ہم پڑھتے ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی ہم نے کر رکھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر نہیں ہے تو دین کی عظمت نہیں، تو بس یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ مساجد میں لوگ کثرت سے بہت زیادہ تعداد دکھائی دیتی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ویسے بھی اچھی علامت نہیں ہے کہ کسی قوم میں بیماروں کی کثرت ہو۔ دلچسپ بات یہ کہ کوئی کہہ دینے کہ بھئی بیمار ہو، یا کہہ دے بابا جی تو لڑ پڑتا ہے نا، بھئی مطلب ہے کہ تم نے میری قوت پر، میری جوانی پر اعتراض کیا، تو بھئی مسجد میں تو تم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، کیسے قوی ہو تم؟ ویسے ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر کرسیاں آپ ہٹا دیں تو آدھے بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا، کیا کرسی پہ بیٹھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ درست ہے؟ تو اس کے جواب میں جو بات عرض کی گئی وہ یہ ہے، مثلا میں بشمول اپنے آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا ذہن میں کوئی ایک ایسی نماز ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ہماری توجہ پوری اللہ کی طرف رہی ہو؟ کوئی ایک نماز ہے؟ تو کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ اس ذات نے سب کچھ دیا اور ہم 5 وقت اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو جو مستحضر یادداشت ہے، جو معلوم یادداشت ہے، اس یادداشت میں ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم وفا کا مظہر کہہ سکیں کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک میری پوری توجہ میرے رب کی طرف تھی، اور ادھر سے کبھی بھی بے وفائی نہیں ہوئی، ہو نہیں سکتا نا، وہ وفا کے خالق ہیں، غیرت کے خالق ہیں۔ ہمیشہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تنزیل من حکیم حمید۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک نام کی بابرکت مجلس میں ہم گناہگاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں۔ ہماری خانقاہ کے خادم قاری طلحہ صاحب، جو درسگاہ نیازیہ ڈیرہ غازی خان کے محتمم ہیں، وہ علیل ہیں، آج ان کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے،
آپ سب سے بطور خاص درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے، عافیت اور صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائیں، انہیں کامل شفا نصیب فرمائیں اور عافیت صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں. ہمارا سلسلہ گفتگو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کے موضوع پر، اس پس منظر میں کہ آپ کا خلیفہ بننا ہی درست ترین اور صحیح ترین عمل تھا، اور یہ کہ پوری جماعت صحابہ میں خلافت کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ اہل نہیں تھا جتنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کسی صحابی کی بے ادبی مقصود نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے مرتبے کو گھٹانا مقصود ہے. ظاہر ہے کہ پھر تو ایمان ہی نہیں رہتا، لیکن ایجابی انداز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی ایک جھلک بیان کرنا مقصود ہے. ظاہر ہے کہ ان کی عظمت کا احاطہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا. ان کی عظمت کا اندازہ ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے انتہائی جرأت کے ساتھ دین اسلام کی حفاظت کے لیے جو اقدامات اختیار فرمائے، تو ان اقدامات کے نتیجے میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دین کے وہ ابواب روشن ہوئے جو اس سے پہلے ان کے سامنے نہیں تھے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب حضرت نے اس موقع پر استقامت دکھائی تو میرے دل نے گواہی دی کہ اگر حضرت ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو روئے زمین پر خدا کی عبادت نہ کی جاتی. سب سے بڑے موحد، سب سے بڑے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا، اور ایسے فنا کہ فیض جو منتقل ہوا ہے، نسبت جو منتقل ہوئی ہے، کائنات پوری تاریخ انسانی میں اس کی مثال لانے سے عاجز ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک شخص جو نابینا ہی نہیں، دل کا اندھا ہے، وہ بھلا حضرت کا مقام کیا جانے. حضرت خلیفہ ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو دل کے اندھوں نے تو سرکار کو نہیں مانا. اسی سلسلے کی گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے. دین متین سے متعلق ایک ضروری بات، میں صلحاء کی ایک مجلس میں حاضر تھا تو وہاں پہ ایک سوال سامنے آیا کہ آج کل مساجد میں رجحان ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے ائمہ مساجد کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ہر ہفتے نہ صحیح، یعنی ہر جمعے نہ صحیح تو ایک جمعہ چھوڑ کر ایک جمعہ اپنے خطبے میں اس کو باوقار انداز سے بیان کریں. یہ بہت ضروری ہے. جو مسئلہ آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم سب کمزور ہیں
اور بہت بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ دین کی اہمیت ہمیں میسر نہیں ہے. نہ دین کی اہمیت ہمیں میسر ہے، نہ اس کا شعور ہے، نہ اس کی عظمت کا ادراک ہے. دین کی عظمت کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے. اجل اللہ، اللہ کی عظمت دل میں بٹھاؤ، یغفر لکم، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حافظ بھی ہیں ہم، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور دین سیکھنے کا دعویٰ بھی ہے، اسلامیات بھی ہم پڑھتے ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی ہم نے کر رکھی ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر نہیں ہے تو دین کی عظمت نہیں، دین کا درد نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقفان حال فرماتے ہیں کہ ہر وقت ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اپنے ہاتھ کو اس طرح اپنے بازو پر پھیرتے رہتے تھے جیسے کوئی شخص بہت بے چینی میں ہو. ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ ظاہر ہے کہ وہی ان کے ساتھ ہیں، تو وہی طیبہ ہیں جو طیب کے ساتھ ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ ہمیں بھی تو بتائیں. فرمایا اگر تمہیں بتا دیا تو تڑپنے والے 1 سے بڑھ کر 2 ہو جائیں گے. درد نہیں ہے. تو ایک شخص کو درد محسوس ہوا، اللہ سے محبت ہوئی، اللہ تعالی کے دین کے مٹنے پہ تکلیف ہوئی، اور دین کو زندہ کرنے کے حوالے سے فکر مندی ہوئی. ایک آدمی کو پوری دنیا میں پیغام پہنچا ہے، اور اس درد کی تاثیر پوری دنیا میں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کا ہو اور اللہ اس کا نہ ہو؟ حدیث شریف میں وعدہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے ہو جاتا ہے. بس ضروری یہ ہے کہ پہل بندہ کرے. ٹھیک ہے، بس ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں جو ناقابل فہم ہو. جتنی دین کی ضروری باتیں ہیں سب انتہائی قابل فہم اور انتہائی آسان ہیں، اس لیے کہ دین بڑے سے بڑے دانشور سے لے کر معمولی سا فہم رکھنے والے کے لیے، سب کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ ضروریات دین اتنی مشکل ہوں کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر تو تکلیف مالا یطاق ہے نا، ایک ایسی چیز کا پابند کرنا جس کا آدمی اہل نہ ہو. چنانچہ بچے کا شعور ناپختہ ہوتا ہے تو بچہ پابند نہیں ہے احکامات کا، نماز کا پابند نہیں ہے، روزے کا پابند نہیں ہے. جب وہ پختہ ہو جاتا ہے تو اب یہ سمجھ سکتا ہے تو اس کو پابند کیا جاتا ہے. تو وہ درد ہمیں نہیں ہے، بیٹھے بٹھائے مل گیا، سستے میں مل گیا، تو اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. جب قدر نہیں ہے تو پھر وہ بس وہ اعمال کی شکل ہے. کہتے ہیں نا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے کام اللہ کے ہاں بنوانا اور منوانا، یہ حقیقت ہے نا. تو وہ 2 رکعت ایسی ہو جن 2 رکعتوں میں روح ہو. مثلا میں بشمول اپنے آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا ذہن میں کوئی ایک ایسی نماز ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ہماری توجہ پوری اللہ کی طرف رہی ہو؟ کوئی ایک نماز ہے. تو کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ اس ذات نے سب کچھ دیا اور ہم 5 وقت اس کے سامنے جھکتے ہیں. تو جو مستحضر یادداشت ہے، جو معلوم یادداشت ہے، اس یادداشت میں ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم وفا کا مظہر کہہ سکیں کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک میری پوری توجہ میرے رب کی طرف تھی، اور ادھر سے کبھی بھی بے وفائی نہیں ہوئی. ہو نہیں سکتا نا، وہ وفا کے خالق ہیں، غیرت کے خالق ہیں. ہمیشہ جب بھی ہم نے کہا
الحمدللہ رب العالمین. چاہے توجہ نہیں ہے، وہ ذات جواب دیتی ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان. کتنا حلم ہے، الحلیم اس کا نام ہے نا. کتنا حلم ہے کہ 30 سال 40 سال 50 سال ایک دفعہ بھی مجھے خیال نہیں آیا کہ میرا رب ہر بار میری بات کا جواب دیتا اور منتظر ہے کبھی یہ بھی تو متوجہ. تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ معافی مانگنی چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. استحضار کے ساتھ ہمیں اللہ کے حضور کھڑا ہونا چاہیے، اس محبت کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تعارف کروا رہے ہیں. ہم کون ہیں؟ مومن ہیں نا. الحمدللہ اللہ پاک ہمارا تعارف کروا رہے ہیں. کتنا پردہ ڈال رہے ہیں ہم پر. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ پاک سے کرتے ہیں. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے قرآن کریم میں ہمارا تعارف کروایا. ایسے ہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں؟ اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد، اپنا سب کچھ، اس سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے نا. بھائی میں تو آپ کی نیت پر، آپ کے ایمان پر شک نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ میں تو اپنی کوتاہیوں کا اظہار کروں گا جن کا میں مجموعہ ہوں. تو اگر آپ ہیں تو مبارک ہو، اور خدا کرے کہ آپ کی برکت سے مجھے بھی نصیب ہو. اگر نہیں ہے تو ہم پھر بھی دعوے دار ہیں محبت کے. ایسے ہی ہے نا. تو پھر دیکھا جائے تو ایمان تو نہ ہوا نا. وہ ذات پھر بھی پردہ ڈال، نہیں یہ مومن ہے، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس انتظار میں کہ شاید اب لوٹ آئے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سچی اور سچی محبت نصیب ہو. میں آج ہی پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے، عارف کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے نماز پڑھنا ایسا ہے، اس کو ایسی لذت آتی ہے جیسا کہ عاشق اپنے محبوب کے پاؤں دبا رہا ہو. اس میں جو لذت آتی، ہمیں کیوں لذت نہیں آتی؟ نماز سے پہلے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا صورت ہو کہ جلدی سے ختم ہو جائے. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں معاف فرمائے. تو وقت تو اتنا ہی لگتا ہے نا. غفلت والی نماز ہو، ریاکاری والی نماز ہو یا اخلاص والی ہو، اتنا ہی لگتا ہے. جب اتنا وقت لگنا ہی ہے تو متوجہ تو ہو. سجدے میں اللہ سے بزبان حال، یا اللہ معاف کر. یہ جو سجدہ ہے یہ بھی تیری توفیق سے نصیب ہوا نا. یا اللہ اس کے اندر روح بھی تو ہی بھرتے، اپنی محبت مجھے عطا فرما. جب کوئی شخص بھولا ہوا، بھٹکا ہوا آتا ہے اور سچائی کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ معاف فرماتے ہیں بلکہ ایک عجیب نظام اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ کی محبت کا ظاہر ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے گناہ کیے تھے، گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کے برابر اللہ پاک نیکیاں عطا فرماتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ کا. تو بس یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. مسئلہ یہ تھا کہ مساجد میں لوگ کثرت سے، بہت زیادہ تعداد دکھائی دیتی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ویسے بھی اچھی علامت نہیں ہے کہ کسی قوم میں بیماروں کی کثرت ہو. دلچسپ بات یہ کہ کوئی کہہ دینے کہ بھئی بیمار ہو، یا کہہ دے بابا جی تو لڑ پڑتا ہے نا. بھئی مطلب ہے کہ تم نے میری قوت پر، میری جوانی پر اعتراض کیا. تو بھئی مسجد میں تو تم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، کیسے قوی ہو تم؟ ویسے ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر کرسیاں آپ ہٹا دیں تو آدھے بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیں گے. تو سوال یہ پوچھا گیا
کیا کرسی پہ بیٹھ کے جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ درست ہے؟ تو اس کے جواب میں جو بات عرض کی گئی وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نماز پڑھنا نہ صرف یہ کہ فرض ہے، بلکہ حدیث شریف میں کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی فقد کفر، وہ کافر ہو گیا. مجھے معلوم نہیں کہ نماز ترک کرنے والا کیسے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں کہ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور پھر اس کی قضا نہیں کی تو اور پھر دنیا میں اسی حالت میں رخصت ہوا، دنیا سے چلا گیا، تو ایک نماز کے ترک کرنے پر 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ میری سوچ سے یا ہم سب کی سوچ سے آخرت کے فیصلے نہیں بدل سکتے، دنیا کے بھی نہیں بدل سکتے نا. میں بیٹھا بیٹھا سوچتا رہوں کہ اتنے کروڑ مل جائیں تو مل جائیں گے، بیٹھا بیٹھا سوچتا رہوں ملک اس ڈگر پہ چلے، تو محض تمنا سے بات نہیں بنتی، کچھ کرنا پڑتا ہے نا. وہ انہوں نے کہا تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اتفاق کیا کہ بھئی جنت میں تو عیسائی اور یہودی ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. سب نے طے کر لیا کہ بھئی یا یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جواب دیا. اچھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا میری جنت تمہاری سوچ کے تابع ہے یا میرے فیصلے تمہاری سوچ کے تابع ہیں؟ کسی کی سوچ اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ ہم اگر چند لوگ مل کے یہ طے کر لیں کہ فلاں گمراہ ہے، تو تمہارے کہنے سے گمراہ ہونا ہے؟ فلاں فاسق ہے، فلاں فاجر ہے، فلاں جنت میں نہیں جائے گا، تو تمہارے کہنے سے ہونا ہے؟ اللہ کا دین سب پہ غالب ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا تلک امانیہم، بھئی یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشات، وہم ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو اگر فرض کریں کہ ایک جھوٹ پر یا غلط موقف پر 1,000 لوگ متفق ہو جائیں اور بھئی اس سے دعا کر رہے ہیں، تو بھئی غلط چیز پر 1,000 ولی متفق ہو جائیں تو وہ صحیح ہو جائے گی. ولایت اور علمیت اور دین قرآن و حدیث ہے نا، بس یہی ہے. سب مل کے طے کر لیں کہ یہ بدبخت، اور تو بھائی وہ جس کو بدبخت کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے خدا کی مدد اس کے ساتھ ہو. تو نماز کی اتنی اہمیت ہے. بہت سے لوگ نیکی کی بنا پر اس طرح کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی وہ نماز کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک طبقہ ہے، بھئی تصوف کی شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. یہ بہت بڑی جہالت بھی ہے اور مصیبت بھی ہے. تو تسبیحات کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، پھر یہ کوئی جی بس بابا جی کو سب کچھ معاف ہے، ایسے کچھ نہیں ہے. دنیا بھر کے ولی مل جائیں، صحابہ میں جو سب سے کم درجے کے صحابی ہیں، صحابہ میں سارے دنیا کے سچے اور سچے ولی مل کر اس صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، چہ جائے کہ جو بڑے صحابہ ہیں، چہ جائے کہ نبی کی ذات ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکت ہے. تو آپ نے سنا چند دن قبل کہ آپ اتنے بیمار تھے کہ آپ چل نہیں سکتے تھے. جب تھوڑی سی ہمت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لے چلو. تو ایک طرف سے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بابرکت کندھے کو تھاما، دوسری طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. علالت کی بنا پر صورتحال یہ تھی کہ قدمین شریفین زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نماز کے لیے تشریف لائے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی اتنے کسی اور سے نہیں ہے نا.
اور جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے اللہ کو خوش کیا ہے، کوئی کر نہیں سکتا. تو اگر عبادت کے ذریعے سے خوش کرنے پر نماز معاف ہوتی تو سب سے پہلے سرکار کو معاف ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی پیر صاحب، کوئی صاحب خانقاہ، کوئی پیر طریقت یہ کہے کہ مجھے نماز معاف ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. وہ رہبر کی شکل میں رہزن ہے. سمجھ رہے؟ تو نماز کی یہ اہمیت ہے. حضرت پیران پیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. تو پھر ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے خیال میں نماز پڑھی لیکن نماز نہیں ہوئی. نماز کے لیے کچھ شرائط ہے نا. ایک آدمی بغیر وضو نماز پڑھے ہو جائے گی. اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے، سورت بھی پڑھی ہے، رکوع سجدے کیے ہیں. وہ کہے جی میں نے سب کچھ کیا ہے. تو بے شک دیکھنے میں سب کچھ کیا ہے، لیکن چونکہ وضو نہیں تھا تو نماز نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں، جنہیں فرض بھی کہتے ہیں، اور اگر وہ نماز سے خارج ہوں تو شرط کہتے ہیں. تو انہی چیزوں میں سے، انہی اعمال میں سے ایک عمل قیام ہے. نماز میں قیام کرنا فرض ہے. فرض نمازوں میں، فرض اور واجب نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے. اگر کسی شخص نے قیام پہ قادر ہوتے ہوئے قیام نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب وہ چونکہ 10 لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارا ایک مزاج ہے نا، یہ غلط کر رہے ہیں. ہمارا مزاج بن گیا نا، بھئی تم بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. یار تم تو ٹھیک ٹھاک ہو، ہٹے کٹے ہو. پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ جو 10 لوگ پڑھ رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. یہ ہمارا عمومی مزاج ہے. تو یہ بھیڑ چال اس کو کہتے ہیں نا. تو ان کے دیکھا دیکھی میں اپنی نماز کو خراب کر رہا ہوں. میں گھر سے وضو کر کے آیا، وقت نکال کر آیا، مسجد میں اتنا ٹائم لگایا، خدا کے حضور رجسٹر میں غیر حاضری لکھی، نماز ہوئی ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ پھر کیا کوئی مجبور ہو تو اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے. اگر کوئی شخص ہمت والا ہے، صحت والا ہے، کھڑے ہونے پہ قادر ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. کھڑا ہونا فرض ہے. لیکن اگر کوئی شخص کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے یا ضعف کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا تعین کیسے ہو کہ وہ قادر نہیں ہے؟ ہم یہاں پر بھی تھوڑی سی کیا لفظ کہا جائے، دین سے بیزاری یا دین کے معاملات میں سستی کا اظہار یوں کرتے ہیں، اپنی بیمار ذہنیت کو یوں سپورٹ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر سے کہا جی میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا لیا. ڈاکٹر نے خود کہہ دیا، نہیں کہا تو خود پوچھ لیا، ڈاکٹر صاحب میں پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لے کریں؟ کہ ہاں جی پڑھ لے کر. حالانکہ ڈاکٹر کی بات تب معتبر ہے کہ ڈاکٹر دین کے بارے میں جانتا ہو. ڈاکٹرز میں بھی بھیڑ چال ہے نا. اس کا انحصار اس پر ہے کہ جو شخص مبتلا ہے وہ کیا محسوس کرتا ہے. اب مبتلا سے ہم پوچھیں گے تو وہ کہے گا جی میں تو بیمار ہوں، میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا. یہ سہل پسندی کی بھی علامت ہے اور کسل مندی کی بھی علامت ہے. اس موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کی اہمیت اس کے سامنے رکھی جائے. یہ اہمیت ہے اور ترک کرنے پر یہ وبال ہے.
فرض کریں کہ قیام کرنے کے اگر کی کیفیت کو 100 درجوں میں تقسیم کریں تو 99% اگر اس کو قدرت نہیں ہے 1% ہے تو تب بھی اس 1% کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے. سمجھ رہے؟ بتایا جائے اور بتانے کا انداز لٹھ مار نہ ہو، بلکہ ایسے ہو جیسے میرے ابا بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اب مجھے یہ تکلیف ہے کہ ابا نے نماز بیٹھ کے پڑھ لی تو نہیں ہوگی. اب میں ان سے جا کے یہ تو نہیں کہوں گا کہ تلخی کے ساتھ، میں اس کسک کے ساتھ کہوں گا، وہ دل کے اندر وہ درد ہوگا، وہ خیر خواہی ہوگی کہ ابا کا یہ وقت ضائع نہ ہو. ابا جی گزارش یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں ایسا ہے. یہ دیکھیں اہل علم نے یہ فرمایا. وہ جو ایک اندر آگ لگی ہوتی ہے نا کہ میرے ابا کا نقصان نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ عموماً جو نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اسی درد کے ساتھ، اسی خیر خواہی کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کریں بھئی آپ نے پڑھ لی. تو قرآن کریم میں ارشاد ہے، پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ قل آپ کہہ دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم بتائیں تمہیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں؟ یہ نہیں فرمایا کہ چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی، بلکہ فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جس نے بہت سے عمل کیے اپنے خیال میں، لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل معتبر نہیں ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. میں آ کے بیٹھا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، 10 سال کی نمازیں ہو گئی ہیں، میں سمجھ رہا ہوں 10 سال کی نمازیں ہیں. قیام کے نہ ہونے پر ایک بھی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، تو کتنا بڑا دھچکا لگے گا جب وہاں جا کر دیکھیں گے کہ ایک بھی نماز قبول نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ خسارے میں. منت سماج کے ساتھ، درخواست کے ساتھ کوشش تو کریں. فرض اور واجب یعنی فرض نمازیں اور وتر نماز یہ کھڑے ہو کے پڑھیں، جیسے تیسے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کیجیے، اس کوشش پر بھی اجر ہے. اٹھتے ہوئے آہ نکلی نا، او ہو، یہ وہ ڈاٹ ہے جو بھولے ہوئے تھے، پاس ورڈ کے آخر میں یہ لگنا تھا، یہ آہ نکلی تو جنت کا دروازہ کھل گیا. آپ کو معلوم ہے کہ خدا کا ایک نظام ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے کراہنے کی آواز عرش پہ پہنچتی ہے، آسمانوں پہ پہنچتی ہے. تو جیسے ہمارے ہاں ہے نا ایک مزاج کہ ٹھیک ہے ہسپتال میں اتنے سارے مریض ہیں تو ڈاکٹر بیچارے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کو کوئی اپنا آئے تو پھر وہ بھگدڑ مچتی ہے نا، یا کوئی VIP آ جائے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر ذکر کرنے والا کراہتا ہے تو ہلچل مچتی، ارے دیکھو یہ اللہ کو یاد کرنے والا کراہ رہا ہے. وہ جب آپ رکوع سے اٹھیں گے، سجدے سے اٹھیں گے نا تو دشواری ہو رہی ہے نا، جو آہ نکلے گی نا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنی قیمتی ہے اللہ کے. ڈاکٹر کہیں، بچے کہیں، دوست کہیں کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں، نہیں بھائی تو نے میری قبر میں نہیں جانا، اپنی قبر میں مجھے جانا، میرے ساتھ عمل کا سرمایہ جائے. جب نہ پڑھ سکیں تو پھر شریعت نے اجازت دی. جس دن کوشش کر کے بھی نہیں اٹھ سکے تو بیٹھ جائیں، تب تک بیٹھ کے پڑھی جب تک ہمت نہ ہو. تو ہم اپنے شباب ظاہری کے لیے بالوں پہ رنگ بھی تو لگاتے ہیں نا، تو اس ہمت کے لیے کہ جو نماز میں مطلوب، اگر علاج کریں گے تو علاج پر بھی اجر ہے. حضرت نے فرمایا کہ سر میں تیل لگاؤ، اپنی خوراک کا خیال کرو، اپنے جسم کا خیال کرو. فرمایا یہ اللہ نے مشین دی ہے، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. اور فرمایا کہ اگر اس کا خیال یہ سوچ کے رکھو گے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں آسانی ہوگی تو اس کی خیال رکھنے پر بھی اجر ہے تمہارے لیے.
ٹھیک ہے نا؟ تو بجائے اس کے کہ میں جوان لگوں یا میں طاقتور کہلاؤں، اس لیے ہو کہ میں اپنے رب کی عبادت، حسن عبادت، ہر نماز کا دعا کرنی ہے نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے اس بات پر کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کا شکر کروں اور احسن طریقے سے آپ کی عبادت کروں۔ دیکھیے نا، ایک آدمی جو بہت ہی باوقار طریقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک جو تساہل کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ پڑھتا ہے، دونوں کی نماز میں فرق ہے نا۔ حدیث شریف میں نماز کے حوالے سے جو ان کے جو مراتب کی کیفیات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے نا، کہ کسی کی نماز اتنے فیصد اثر رکھتی ہے، کسی کی اتنے فیصد رکھتی ہے، اور کسی کی نماز اتنی اچھی ہوتی ہے کہ روشن چہرے کی طرح وہ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو پھر ہم خود یہ کوشش کریں نا کہ ہماری نماز جب اللہ کے حضور جائے تو اللہ کو پسند آ جائے، تو اس کی کوشش کریں۔ اور ہمیں درد ہو، ظاہر ہے کہ صاحب ممبر کی ذمہ داری ہے، اور صرف صاحب ممبر کی نہیں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف، اپنے ماحول کے جو لوگ ہیں ان تک خیر کی بات حسن نیت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ پہنچائے۔ یہ نہیں کہ بس میں نے کہنا تھا کہہ دیا، ان کی مرضی نہیں۔ یہ آدمی اجنبی لوگوں کے لیے کرتا ہے، اپنے گھرانے کے لیے، جب تک وہ مخاطب خیر پہ نہ آ جائے اس کو چین نہیں آتا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اپنے گھرانے کے لیے کرتے ہو تو میرے گھرانے کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ الخلق عیار اللہ۔ تو اس طرح سے متوجہ کریں۔ بہرحال کون قیام پہ قادر ہے کون نہیں، اس کا فیصلہ ڈاکٹر یا احباب نہیں کریں گے۔ بہت بڑی بدنصیبی دین سے دوری کی بنا پر یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اکثر لوگ جو مشورہ دیتے ہیں وہ دین سے دوری والا ہوتا ہے۔ مثلا کسی بچے کو اگر نماز کا شوق ہے، خدا نخواستہ اس کو بخار ہو گیا، وہ کہتا ہے مجھے اٹھ کر نماز پڑھنی، کوئی نہیں پھر پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے کہ مفت میں مل گیا ہے نا۔ تو یہی اگر میڈیکل کا طالب علم ہوتا تو فیس، بھاری فیسیں جمع کروائی جاتی، نہ میرے بیٹا آج ہمت کر، چلا جا شاید وہاں بیٹھ کے پڑھ لیے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو پیسے لگیں تو یہاں پہ کچھ نہیں لگا نا، تو کوئی نہیں۔ اچھا کوئی کہے تو سارے اس کو غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، منڈے نے بخار ہے تو انہوں نے نماز دی پئی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ سب جو ہے وہ دین کی ناقدری ہے، اور خدا نہ خواستہ جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کوئی تویز دسو، کوئی فلانا دسو۔ خیر، اس موقع پر وہ خود یہ ہمت کرے کہ میں تنہا جاؤں گا اپنی قبر میں، میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے، تو مجھے بھائی جب تک مجھے اللہ نے ہمت دی ہے تو مجھے اپنے اعمال کا خود خیال کرنا ہے، میں اس کا پابند ہوں، میرے نبی نے نہیں چھوڑا علیہ الصلاۃ والسلام، تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو جب تک نماز پڑھنے والا یہ محسوس کرے کہ مجھ میں 99% ہمت نہیں 1% ہمت ہے، اس وقت تک وہ کوشش کرے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں۔ مثلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہض علی صدور قدمیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل قیام کی طرف منتقل ہوتے تھے۔ پھر جب آپ جو آخری ایام ہیں، آپ کا آخری زمانہ ہے، تو اس قوت کے مقابلے میں ضعف ہو گیا تھا، تو آپ دونوں ہاتھوں کے سہارے سے پھر اٹھتے تھے، یا اگر اٹھتے وقت بیٹھنا بھی پڑ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو جیسے ممکن ہو، مطلب یہ کہ قوت کے مراتب ہوتے ہیں نا، اگر آپ کو دونوں ہاتھوں کے سہارے سے اٹھنا پڑے، اٹھنے سے پہلے بیٹھنا پڑے، تب بھی کر لیں، آپ کی کیفیت کو، آپ کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ پاک خوب دیکھ رہے ہیں۔
دیکھ رہے ہیں، قدر ہو رہی ہے کہ بھئی واہ، میرا بندہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اٹھنے میں دشواری ہو رہی پھر بھی کمپرومائز نہیں کر رہا. سمجھ رہے؟ لوگ کہیں بھی نہیں بھائی نہیں، آپ کی ہمدردی کا بہت شکریہ، نہیں ایسا نہیں. تو اس درد کو آپ لے کر کے جب اپنے مقتدیوں سے، اپنے احباب سے بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر کریں گے تو اللہ پاک ضرور ڈالیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو دین کی بات کہنے کے لیے، دین پر لانے کے لیے جو کم از کم بنیادی شرطیں، بڑی شرائط تو بہت ہیں، جو کم از کم بنیادی شرطیں ہیں وہ 2 ہیں. اگر وہ 2 نہیں ہوں گی، ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو بات کا اثر نہیں. وہ یہ کہ جس وقت بات کر رہا ہے کم از کم اس وقت اپنے مخاطب کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اور یہ ہم میں نہیں ہے، بالکل نہیں. ہم اپنے مخاطب کو گھٹیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں عالم ہوں، میں پیر صاحب ہوں، میں فلاں، تو بھئی اثر مرتب نہیں ہوگا. جس سے ہم بات کر رہے ہیں اگر وہ عالم نہیں ہے، یہ بالیقین اس صف میں شامل ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا اہل ہو سکتا ہے. مجھے اگر 2 لفظ آ گئے یا میں نے کچھ پڑھ لیا ہے تو یہ کوئی میری خوبی نہیں ہے. انہوں نے رحمت کی تو میں نے سیکھا، آج وہ نکال لیں تو میرے پلے کچھ نہیں رہے گا نا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ کی مخلوق کی تکریم ہونی چاہیے. تکریم کا ادنا درجہ یہ ہے کہ توہین نہ ہو. تو کم از کم اس وقت اس کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور دوسرا ہے کہ اپنے آپ کو اس سے چھوٹا سمجھے، تب اللہ تعالیٰ اثر مرتب فرماتا. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ تصور میرے خیال کے قریب سے بھی کبھی گزرو. ہم تو طے کیے ہوئے ہیں نا کہ ہم بڑے ہیں، فلاں ہیں فلاں، تو پھر کیسے اثر مرتب ہوگا؟ چنانچہ گلہ کرتے ہیں کہ یار وہ میں نیت بھی ٹھیک کر لیتا ہوں. مجھے خود ایک صاحب نے کہا، بیان کرنے سے پہلے مطالعہ بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اور نیت بھی ٹھیک کرتا ہوں، امت کی ہدایت کی سوچ بھی ہوتی. یہ بڑا احسان امت کی. بھائی کس چیز کا تم احسان کر رہے ہو؟ مفتی ہیں صاحب جنہوں نے مجھے بتایا اثر مرتب نہیں ہوتا. اب میں ان کو کیا بتاؤں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے مسائل پوچھنے نہیں آتے، تائید کے لیے آتے ہیں. یہ بنیاد ہے اس کی. اگر میں خطیب ہوں اور میری مسجد میں 500 لوگ جمعے میں آتے ہیں، تو ان 500 لوگوں میں سے اگر 100 لوگ ایسے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے، تو میں الحمدللہ و کفا سے لے کر خطبے کے اختتام تک اس تصور میں ہوتا ہوں کہ یہ سارے فاسق ہیں. تو پھر مجھے خدا کی رحمت کیسے نصیب ہوگی کہ اس کی مخلوق مجھ سے خیر کی بات سننے کے لیے آئی ہے، اور میں توہین کے جذبے کے ساتھ ان سے بات کر رہا ہوں جبکہ سارے مومن ہیں. اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ سارے کافر ہیں، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے مقدس فرد ہیں، وہ ان کافروں کے پاس خیر خواہی کا جذبہ لے کے جا رہے. تو میری محرومی دیکھیں کہ میں اپنے اہل ایمان کے سامنے خیر خواہی کا جذبہ نہیں اختیار کر پا. پھر ہم یہ کہتے ہیں یار لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا. یہ تو خدا نے پردہ ڈالا ہوا ہے، عذاب نہیں آ رہا، ان کی اللہ تعالی کی مہربانی. بس وہ پھر ہم سب نے اتفاق کر لی نا، یار ہم جنت ہماری، یہ سارے بدبخت فاسق ہیں. تو بھائی تمہارے اتفاق سے نہ کوئی گمراہ ہوگا، نہ جنت نہ دوزخ میں جائے گا. اپنی خیر مناؤ. سمجھ رہے؟ تو اس درد کے ساتھ اس سے کہیں کہ بھئی آپ دیکھیں کیا کھڑے ہو سکتے ہیں آپ. اگر یہ درد نہیں ہوگا تو وہ کہے گا میں نہیں کھڑا ہو سکتا. جب آپ سچائی کے ساتھ اس کے سامنے جنت کا نقشہ رکھیں گے نا کہ بھائی تجھے کیا معلوم، وہ جو تو ہمت باندھتا ہے نا کہ میں کیسے اٹھوں، واہ واہ کیا. وہ بڑے بڑے زاہدوں کی عبادت پیچھے رہ جاتی ہے. وہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ میں کیسے اٹھوں، اس پر جو اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے تو سوچ نہیں سکتا.
اس طرح سے حوصلہ بڑھائیں، فتویٰ نہ لگائیں۔ تو یہ پھر بتا دیں کہ اگر پھر بھی نہیں مان رہے کہ بھائی پھر دیکھ لیں، نماز نہیں، وہم نماز کا وہم ہے، ہوگی نہیں۔ تو اس کے بعد اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے، مطلب یہ کہ اپنے رب کو اپنے سامنے رکھے نا، اپنے رب کے لیے میں کر رہا ہوں، مجھے آخرت میں جانا ہے۔ اس کے بعد اگر محسوس کرتا ہے میں نہیں اٹھ سکتا، تو شریعت نے اجازت دی کہ بیٹھ کے پڑھ لو۔ پھر وہ نہ اٹھ سکنا بیماری کی بنا پر ہو، ضعف کی بنا پر ہو، عذر کی بنا پر ہو، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا۔ پھر قیام ساقط ہو جاتا اس سے۔ پھر قیام جن لوگوں سے ساقط ہوا وہ پھر دو قسم کے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی رکوع سجدہ کر سکتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں اور رکوع سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ وہ اگر اشارے سے پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ قیام کی معافی ہے، رکوع اور سجدے کی معافی نہیں ہے۔ رکوع ظاہر ہے بیٹھ کر کریں گے، اور سجدہ بھی جیسے کیا جاتا ہے ویسے کریں گے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بیمار یا ضعیف ہو جاتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر سجدہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے اجازت ہے کہ پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر باقی نماز، جتنی نماز وہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ یعنی اگر قیام کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سجدہ نہیں کر سکتے، واقعتاً ایسی تکلیف ہے گھٹنوں میں یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو پھر وہ اشارے کے ساتھ کرسی پر پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ کرسی پر اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ زمین پہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ضروری ہے ہمارے علم میں بھی رہے۔ ذرا سی تکلیف پر ہم سب سے پہلے شریعت مطہرہ کو، دین کو نشانہ بناتے ہیں۔ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی روزہ چھوڑ دیں، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی نماز چھوڑ دیں۔ تو بات یہ ہے کہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر ہم احسان نہیں کر رہے۔ بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن کریم میں فرمایا، لہا ما کسبت، جس نے جو اچھائی کی وہ اسی کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے مولانا پڑھتے ہیں نا، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھے کام کیے تو اپنی ذات کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برے کام کیے اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو بھائی اگر نہیں کرو گے تو پھر آخرت تو تیار کھڑی ہے نا، مانو یا نہ مانو اللہ کے حضور جانا ہے۔ میری عرض سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح فہم اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو درود شریف پڑھیے۔ بلکہ اس میں ایسا ہے کہ جو نمازیں پڑھی ہیں ان لوگوں نے کہ جو قیام کر سکتے تھے اور کرسی پر بیٹھ کر پڑھی ہیں تو وہ نمازیں نہیں ہوں۔ پہلے مرحلے میں انہیں محبت سے متوجہ کریں کہ آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھیں، جب تھوڑا، اور ان کو مانوس کریں، محبت کے ساتھ ان کو قریب کریں، ان کی تکریم کریں۔ ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو پیر کہلواتے ہیں نا، یہ بہت بخیل ہوتے ہیں، صرف یہ اتنا جانتے ہیں کہ پیسے سمیٹنے ہیں، اور جبکہ ولی نام ہے سخاوت کا۔ دیکھیے پوری دنیا میں جو سب سے بڑی دولت ہے نا، وہ کسی شخص کے ذہن میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے جس حوالے سے بھی ہو، اس کے ہاں سب سے بڑی دولت اس کا قرب ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ہر شخص کے شعور میں یہ بات موجود ہے۔ چنانچہ کسی کو اگر اداکاروں سے محبت ہوتی ہے تو وہ اداکاروں کے ساتھ تصویر اپنے موبائل میں، اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہے۔ کسی کو کھلاڑیوں سے ہوتی ہے تو وہ قرب کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ چند لمحے کا قرب ہوتا ہے تو اس کو کیش کروا، دیکھو میری فلاں فلاں کے ساتھ تصویر۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ طے پا گیا جادوگروں کا، اب ظاہر ہے کہ انا کا مسئلہ تھا نا، فرعون کی انا کا مسئلہ تھا، تو جادوگروں کو یہ پتا تھا کہ یہ مطلب ہے کہ اب ہمیں منہ مانگی قیمت ملے گی۔ تو انہوں نے کہا، جادوگروں نے، کہ اگر ہم جیت گئے اور ہم فتح یاب ہو گئے
تو کیا ملے گا؟ مثلاً بہت کچھ ہو سکتا تھا دینے کے لیے، بھئی پلاٹ مل جائیں گے، سونا مل جائے گا، پیسے مل جائیں گے، یہ ہو جائے گا. تو اتنی بڑی انا تھی اس کی، اتنا بڑا غیرت کا مسئلہ تھا کہ فرعون نے سب سے بڑی آفر کی، اور جیسے کی تو انہوں نے فوراً مان لی. ہم اگر جیت گئے تو کیا ملے گا؟ فرعون کہ انکم اذا لمن المقربین، یہاں میرے ساتھ تمہاری کرسی ہوگی. ٹھیک ہے، ہو جائے. تو یہی چیز، یہ فطرت کا حصہ ہے نا، یہی چیز اللہ والوں کو بھی مطلوب ہوتی ہے کہ خدا کا قرب نصیب ہو جائے. ٹھیک؟ تو حضرت صدیق اکبر پوری کائنات میں اس لیے بھی سب سے مکرم ہے کہ قرب محبوب خدا نصیب ہو جائے. دنیا میں بھی رہا، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی دور نہیں کر سکتا، کتنا ہی بڑا سیاہ نصیب کیوں نہ ہو. دل کا امانی یوں، تمہاری خواہش ہے، خواہش کی خواہش رہ جائے. حدیبیہ کے موقع پر ہم نے جو عزت بخشی تھی، لیغیظ بہم الکفار، وہ اس لیے بخشی تھی تاکہ کفار جل بھن کر راکھ ہو جائیں. قرب یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت، فطرت کا حصہ ہے. بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا، تو ابا کا قرب پانے کے لیے بچے باقی بچوں کی شکایت لگا رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. وہ شکایت مقصود نہیں ہوتی، وہ ان کے مقابلے میں آگے نکلنا مقصود ہوتا ہے. تو جب قرب کا جذبہ موجود ہے، فطرت میں موجود ہے، تو اس کو نکالا نہیں جا سکتا نا. البتہ اس کا رخ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کا قرب نصیب ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا ولی وہ ہے جس کو خدا کا قرب نصیب ہو. ایسے ہی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ سخی اللہ کا قریب، اللہ کے قریب. تو جو بخیل ہے وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ پیر صاحب کہتے ہیں پیسے نہیں، پیر صاحب کے پاس ایم این اے صاحب آ جائیں، کوئی اور پولیس افسر آ جائے تو پیر صاحب آؤ بھگت میں کمی نہیں کرتے. کوئی دینی نسبت سے آ جائے تو موت پڑتی. تو یہ کیسا ولی ہے؟ تو ہمارے اندر یہ، ہم نام نہاد دیندار کہلانے والوں میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ بخل بہت زیادہ ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ وسعت نہ ہو، تو پھر تو مخاطب ہی نہیں ہے. ایک کہ وسعت کے ہوتے ہوئے بخل ہے. اور حدیث شریف میں 4 چیزیں بیان کی گئی کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے. یعنی صرف آخرت ہی نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں محبوبیت عطا فرماتا ہے. چنانچہ ایک آدمی رات بھر نفل پڑھتا ہو، تسبیحات کرتا ہو، دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں غریبوں کی خدمت کرتا ہو، تو کوئی پوچھے تو وہ ادباً تسبیح والے کو کچھ نہیں کہیں گے، تو حقیقت میں کہیں گے بھئی اس کی تسبیح کا مجھے کیا فائدہ. سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے. خدا جس کو جنت کے قریب کر دے، کون اسے دور کر سکتے ہیں؟ پھر موت ہی کا فاصلہ ہے نا. لوگوں کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے. اس کے مقابلے میں بخیل کے بارے میں حدیث شریف میں کہ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دوزخ کے قریب. دن بھر ہم انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیں گے، اللہ کے راستے میں یہ کریں، اللہ کے راستے میں یہ کریں. مولوی صاحب آپ بھی تو اس کے مخاطب ہیں، بلکہ مخاطب اول ہیں نا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نبیوں کے بعد سب سے بڑے کیوں ہیں؟ کہ صحابہ میں سب سے بڑے سخی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہر موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل جاتے تھے. تو تبوک کے موقع پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ تعالیٰ کے پاک دین کے سربلندی کے لیے جہاد کا مرحلہ ہے، تو صورتحال یہ کہ اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ
پھر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس اشارے کو سمجھا اور اطاعت کی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں سے آدھا مال اس تصور کے ساتھ لے کر آئے کہ آج تو میں حضرت ابوبکر سے آگے نکل ہی جاؤں. جب سب لے کر کے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. میں گناہگار آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پوچھا نہیں، اس ذات نے پوچھوایا تاکہ پتہ چلے کہ صدیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ علامہ اقبال نے حضرت صدیق اکبر کی تعریف کی. یہی وجہ ہے کہ سیاہ نصیب ان کے شعروں کا حوالہ نہیں دیتے. کیا ہے وہ؟ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو عمر کیا لے کر آئے؟ تو بڑے ادب سے عرض کیا کہ سرکار جو گھر میں تھا آدھا آپ کے لیے آدھا بچوں کے لیے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی آپ کی تعلیمات کی وجہ سے ہے کہ گھر والوں کا خیال کرنا. بہت اچھا. ابوبکر کیا لائے؟ حضور جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. اگلا سوال یہ تھا کہ پھر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ اس کا جواب جو ہے نا اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس کا جواب یہ تھا کہ خدا اور اس کا رسول گھر کے لیے چھوڑ کے. مطلب یہ کہ جب آپ ہیں نا تو پھر مجھے کیا پرواہ ہے. آپ کا کوئی نام لے، وہ رب اتنا بڑا ہے کہ اس کا انکار کرے تو اس کو بھی روزی دیتا ہے. میں تو پھر اس کو مانتا ہوں نا، اس کے حبیب میں فنا ہوں، تو وہ میرے بچوں کو محروم کرے گا؟ سب کچھ آپ کے لیے جائے. فرماتے ہیں اس دن میں نے دیکھا کہ بھئی اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور کیسے مقابلہ ہو؟ باقی خلفاء کے خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر نبوت کے خلیفہ ہیں، سخی اللہ کے قریب ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو رسول کے قریب ہے وہ اللہ کے قریب. جا کر دیکھیے مدینہ منورہ، سرکار کے سب سے قریب حضرت صدیق اکبر ہیں، یعنی اللہ کے سب سے قریب. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ کیوں قریب نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہم دن بھر درس دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خود نہیں کرتے. تو آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ ادباً نہ پوچھے تو ادباً بھی اور فتنے سے بچنے کے لیے بھی ایک علیحدہ موضوع، لیکن سوال تو ہوتا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ ہماری بات میں اثر نہیں رہتا. وہ یہ کہتے ہیں یار یہ کردار کے غازی نہیں ہیں، خرچ کرنے کے کہتے ہیں، خود خرچ نہیں کرتے. لوگ خانقاہوں سے متوحش ہونے لگے ہیں. یعنی اب باقاعدہ باضابطہ یوں کہیے کہ لفظ خانقاہ یا تصوف الیاذ باللہ ایک طرح سے عیب کا استعارہ بن گیا ہے. اور یار دیکھے نے بڑے بڑے بھی تو بے وجہ نہیں کہتے. وہ نہ عمل کا سرمایہ ہے اور نہ ہی یہ صفات ہمارے پاس. اگر وسعت کم ہے تو بھی شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے، اللہ کا مطالبہ ہے. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق. جو تنگی کی حالت میں اسے چاہیے پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اللہ کو اتنا پسند ہے. تو اگر کوئی شخص اس خیال میں ہے کہ میں اللہ کا ولی اور وہ بخیل ہے تو میرے خیال میں اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور اثر نو اس کو اپنے اعمال کے سلسلے کو مرتب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس وہ انشاءاللہ ہم نے اس موضوع کے حوالے سے اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. یہ ضروری بات تھی اس لیے کہ مجھ سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی اور مجرمانہ غفلت ہوئی کہ اس بات کو بہت پہلے بیان کرنا چاہیے تھا اور بار بار بیان کرنا چاہیے تھا کہ جب تک ہمت ہو تو آدمی کوشش کرے. مثلا ہم دنیاوی حوالے سے اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کسی شخص سے کہیں کہ بھئی اگر آپ نماز کی طرح کی کوئی ایکسرسائز ہو جس میں اٹھنا پڑتا ہو
تو کہا جائے کہ آپ کو اس طرح اٹھنے پر، ایک دفعہ اٹھنے پر 1000 روپے ملیں گے، 4 دفعہ اٹھیں گے تو 4000 روپے ملیں گے. تو پھر دیکھیے کیسے کیسے جو ہے وہ معذور اور ضعیف بھاگے پھرتے نظر آئیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو 1000 کیا ہوتا ہے اللہ کے لیے؟ ایک دفعہ اٹھنے پر ساری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر. بس بتانا اور سمجھانا ہے نا. جو وارثان نبوت ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ میرے نبی نے جو جنت بتائی ہے وہ سچی ہے. تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس طرح سے بیان کریں کہ انہیں نظر آنے لگے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.